نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہم نفل اور تہجد کے بارے میں بات کریں گے۔ مجھے کمنٹ ہوا تھا کہ نفل اور تہجد کے بارے میں بتایا جائے۔ انشاءاللہ میری جتنی علم ہے میں آپ لوگوں تک جو ہے پہنچا دوں گا۔ نفل کسے کہا جاتا ہے؟ آپ سب سے پہلے نفل کو یاد کریں۔ نفل کی لفظی معنی کیا ہے آپ سب کو جو ہے یاد کر لیں گے۔ نفل کی لفظی معنی یہ ہے کہ ایڈ کرنے والی چیز، یعنی ہم ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہم نماز، ایک تو نمازیں ہوتی ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس سے ہٹ کر ہم کسی عبادت کو یعنی نماز کو جو ایڈ کرتے ہیں وہ نفل نماز ہے۔ نفل کی لفظی معنی بھی یہی ہے۔ اب جو ہے جتنے بھی نماز ہے، نماز اشراق، تہجد، اوابین، جتنے بھی نماز ہے اسے نفل کہا جاتا ہے، نفل نماز کہا جاتا ہے۔ یہ نفل نماز کس ٹائم پر نہیں پڑھی جاتی؟ ایک تو یہ یاد رکھے کہ صبح کی اذان سے لے کر پھر سورج کے نکلنے تک یہ نفل نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، اور عصر کی نماز کے بعد پھر شام تک یعنی سورج غروب ہونے تک آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد آتے ہیں تہجد کی طرف۔ تہجد بھی ایک نفل نماز ہے۔ یہ نفل جو ہے، یہ نفل نماز سارے نفلوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس ٹائم پر، شام کے ٹائم پر، اور اس کے برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ یہ تہجد کی نماز، یہ 2، 4، 8، 12 یہ رکعتیں تہجد، نفل تہجد کی نیت سے پڑھی جاتی ہے۔ یہ نفل تہجد کی نماز کس ٹائم سے پھر کس ٹائم تک ہوتی ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد پھر صادق یعنی صبح صادق تک یہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایک بندے کی عشاء کی نماز کے بعد آنکھ بند ہو جائے یا نیند آ جائے اسے، پھر جس ٹائم پر بھی وہ اٹھ جائے تو تہجد پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی پہلے اٹھ جائے، 11 بجے، 12 بجے، صرف اسے جو ہے اس کی آنکھ لگ گئی ہو پھر اٹھ جائے تو وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے اٹھا اور پھر میں نے تہجد پڑھ لی اور میں نے ختم کر لی، پھر کیا کرنی چاہیے؟ پھر یہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے صادق کی نماز تک تو آپ کا سونا جائز ہے۔ ہاں، یہ یاد رکھنا کہ آپ سے صبح کی نماز چھوٹ نہ جائے، آپ نے صبح کی نماز پڑھنی ہے۔ اس تہجد کے ٹائم پر خاص طور پر اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں۔ تہجد کی نیت کرنے سے پہلے یہ دعا 10 مرتبہ پڑھ لینی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ، یہ 10 مرتبہ پڑھ لینی چاہیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو نفل اور تہجد سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس پر مجھے لکھ دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور لوگوں تک پہنچائیں، ہو سکتا ہے لوگوں کو پتہ نہ ہو اس کے بارے میں۔ اور مجھے اجازت دے، خوش رہے، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام۔ نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي